بسم اللہ الرحمن الرحیم احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تقریب النبوی التقریب والتیسیر لیکچر نمبر 46 النوع السادس وعشرون صفت روایت حدیث۔ اس نوع میں حدیث کی روایت کے آداب اور شرائط جو ہے وہ بیان کی۔ روایت بالمعنی، حدیث کو اس کے اصل الفاظ کے بجائے ہم معنی الفاظ میں بیان کرنا، اسے روایت بالمعنی کہتے ہیں۔ جو ہو بہو الفاظ حدیث کے آ رہے ہیں ان کو تبدیل کر کے اس کے ہم معنی مترادف الفاظ سے حدیث کو بیان کرنا، اس کو روایت بالمعنی کہتے ہیں۔ اختصار حدیث، لمبی حدیث کا کچھ حصہ روایت کرنا، جیسے محدثین کا منہج ہے وہ کبھی ایک چیپٹر میں ایک حصہ ذکر کرتے ہیں، دوسرے چیپٹر میں دوسرا حصہ ذکر کرتے ہیں۔ لحن اور تصحیف، حدیث کے الفاظ میں غلطی یا تحریف کا سدباب۔ روایت بالمعنی، شرائط اور احکام۔ تو فرماتے ہیں کہ ماہر لغت یعنی عالم جو الفاظ کے معانی اور مقاصد سے واقف ہو اس کے لیے گنجائش ہے، یعنی روایت بالمعنی ہر آدمی نہیں کر سکتا۔ غیر ماہر جس کو الفاظ کے پیچ و خم کا علم نہ ہو اس پر اصل الفاظ کی روایت کرنا لازم ہے۔ روایت بالمعنی پر ائمہ کے اقوال، جمہور سخت موقف اور میانہ روی۔ جمہور یعنی سلف و خلف کی اکثریت کے نزدیک روایت بالمعنی تمام احادیث میں جائز ہے بشرط معنی مکمل ادا ہو۔ سخت موقف اصحاب حدیث اور فقہا کی ایک جماعت کے نزدیک صرف اصل الفاظ میں روایت کرنا جائز، یعنی روایت بالمعنی ان کے ہاں جائز نہیں ہے۔ اور تیسرا موقف یہ ہے کہ بعض کے نزدیک غیر کلام نبوی میں اجازت ہے مگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے کلام میں نہیں، لیکن جمہور کا مذہب جو ہے وہ درست ہے۔ کتب تصنیف اور شک کی صورت میں احتیاط۔ مصنفات کا حکم، یعنی جو کتابیں تصنیف کی گئی ہیں ان کا، کسی مصنف کی کتاب میں موجود الفاظ کو تبدیل کرنا جائز نہیں ہے، چاہے ایک ہی ہو، چاہے معنی ایک ہی ہو، یعنی مصنف نے جو لفظ لکھا ہے وہی لفظ باقی رہے گا، اس کو تبدیل نہیں کر سکتے، اسے تحریف کہیں گے۔ روایت بالمعنی کے بعد کلمات، راوی کو چاہیے کہ روایت کے آخر میں کہے او کما قال یا نحبہ یا شبہ، اس طرح کے الفاظ کہے کہ اگر کسی لفظ میں شک ہو تو قرات کے بعد یہ کہنا مستحسن ہے۔ اس کے بعد پانچواں مسئلہ ہے اختصار حدیث کا، حدیث کا ایک حصہ بیان کرنا۔ لمبی حدیث کے کچھ حصے کو چھوڑ کر کچھ حصہ بیان کرنے میں اختلاف ہے، بعض اسے بالکل ممنوع قرار دیتے ہیں، بعض اسے روایت بالمعنی کے جواز کے ساتھ مشروط کرتے ہیں، اور صحیح قول تفصیل کا تقاضا کرتا ہے۔ اختصار حدیث کے جواز کی شرائط، تعلق کا نہ ہونا، چھوڑا ہوا حصہ روایت کردہ حصے سے ایسا جڑا ہوا نہ ہو کہ اس کے چھوڑنے سے معنی میں خلل آئے، یعنی جس حصے کو محدث نے چھوڑ دیا وہ ایسا نہ ہو کہ اس کے چھوڑنے سے اگلی جو حدیث جو سے ذکر کی ہے اس کے معنی میں سمجھنے میں خلل آئے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ سکا راوی کا مرتبہ ایسا بلند ہو کہ اس پر کسی چیز کی بھولنے یا جان بوجھ کر چھپانے کی تہمت نہ ہو، یعنی راوی بھی سکا ہو تو وہ اختصار حدیث کر سکتا ہے۔ تہمت کا خوف، اگر مکمل حدیث سنانے کے بعد ناقص سنائے گا تو کمی یا بھولنے کا الزام لگ سکتا ہے، تو ایسی صورت میں اختصار سے بچنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے ابواب میں حدیث کی تقطیع کا حکم، کہ مصنف کا حدیث کو ٹکڑوں میں تقسیم کرنا، یہ عمل جواز کے زیادہ قریب ہے۔ شیخ ابن صلاح فرماتے ہیں یہ کراہیت سے خالی نہیں، یعنی ان کے ہاں مکروہ ہے، لیکن محققین کے نزدیک فنی ضرورت کے تحت حدیثوں کو مختلف حصوں میں تقسیم کرنا یہ جائز ہے۔ لحن اور تصحیف سے بچاؤ،
کی اہمیت۔ یہ چھٹا مسئلہ ہے، طالب حدیث پر لازم ہے کہ وہ نحو و لغت سیکھے تاکہ روایت میں غلطی نہ کرے، یعنی اسے صرف و نحو کا علم ہونا چاہیے، بنیادی جو گرامر ہے وہ اسے آنی چاہیے، کہ اس کے بغیر جو ہے وہ حدیث کا معنی مفہوم نہیں سمجھ سکتا۔ نجات کا طریقہ، حدیث کو ماہر اساتذہ اور محققین کے منہ سے براہ راست حاصل کرنا، یعنی شفاہی منہ سے براہ راست سننا، یہ جو ہے وہ درست طریقہ ہے غلطی سے بچنے کا۔ کتاب میں اصلاح کے طریقے، اگر کتاب میں غلطی آئے تو تدبیب یعنی اصل لفظ کو ویسا ہی رہنے دیں لیکن اس پر نشان لگا دیں، جس طرح یہ تدبیب کا نشان تھا، یہ اس طرح کو ویسے سواد لکھ دیتے تھے ایسے کر کے، یہ تدبیب کا نشان تھا۔ حاشیہ، درست لفظ کو حاشیے میں لکھیں، یعنی وہاں متن میں ساتھ درست لفظ نہیں لکھیں بلکہ اس پر نشان لگا کے حاشیے میں اس کو لکھ دیں۔ درست طریقہ، قرات صحیح لفظ کے مطابق کریں لیکن ساتھ یہ بتا دیں کہ شیخ کے پاس یہ لفظ یوں لکھا ہوا تھا۔ خلاصہ، روایت حدیث کے اہم ضوابط، روایت بالمعنی صرف ماہر کے لیے جائز جبکہ معنی میں تبدیلی نہ آئے، اختصار حدیث جائز تفصیل کے ساتھ، باقی ماندہ حصے کا ماقبل روایت کردہ حصے سے تعلق نہ ہو، لحن و تصحیف یہ ممنوع ہے، نحو و لغت کا علم اور اساتذہ سے سماع روایت حدیث میں ضروری ہے، کتاب میں اصلاح تدبیب اور حاشیے کے ذریعے اصل متن کی حفاظت کی درستگی کے ساتھ ہی کریں گے۔ یہ آج کی ہماری پریزنٹیشن ہے۔ اس لیکچر کی طرف آتے ہیں، یہ میں دونوں آپ کی طرف بھیج دوں گا۔ مسئلہ نمبر 4، روایت بالمعنی، شرائط اور اقوال ائمہ، اور اس کے بعد مسئلہ نمبر 5، حدیث کا بعض حصہ روایت کرنا یعنی تقطیع، صحیح یہ ہے کہ اس میں تفصیل ہے اور عارف کے لیے اس کا جواز ہے، اس بارے میں تفصیلات کی آگے۔ اور چھٹا مسئلہ جو ہے لحن، تصحیف اور روایت کی درستگی، یہ آج کے ہمارے وہ 3 مسائل ہم نے اس کے پڑھنے۔ اب آتے ہیں اصل متن کی طرف اور شروع کرتے ہیں۔ رکوع اول، دوم اور سوم ہم نے پڑھ لی تھی، آج ہم نے رابع سے شروع کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الرابع، روایت حدیث کی چوتھی فرع، اصل میں یہ 5ویں ہے، بل ہوا فی حصہ، بلکہ اس میں بھی 2 فروع موجود ہیں۔ ان میں سے پہلی کیا ہے؟ ان لم یکن عالما بالالفاظ ومقاصدها خبیر بما یحیل معانیها لم تجز له الروایت بالمعنى بلا خلاف۔
پہلا مسئلہ یہ ہے، چوتھے مسئلے کے دو مسائل میں سے پہلا مسئلہ کہ اگر راوی عالم نہ ہو الفاظ کے ساتھ ان کے مدلولات کا، یعنی الفاظ کے معنی کیا ہیں، اور مقاصد سے باخبر نہ ہو، اور اس کے ساتھ معنی جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے، اگر وہ الفاظ حدیث کا اپنے مدلولات کے ساتھ جو ان کے معنی ہیں ان کا عالم نہ ہو، اور مقاصد سے خبردار نہ ہو، باخبر نہ ہو، تو ایسے شخص کے لیے روایت بالحد معنی کرنا بغیر کسی اختلاف کے لم تجز جائز نہیں ہے۔ یعنی جو آدمی الفاظ اور ان کے مدلولات یعنی ان کے معنی کا عالم نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ان کا جو مقاصد ہیں ان سے باخبر نہیں ہے، تو اس آدمی کے لیے روایت حدیث بالمعنی کرنا جائز نہیں ہے۔ بل یتعین اللفظ الذی سمعہ، یعنی بین العلماء، علماء نے بیان کیا کہ اس کے لیے وہی الفاظ جو اس نے سنے ہیں وہی الفاظ بیان کرنا اس کے لیے ضروری ہے، اس کے لیے الفاظ جو اس نے سنے ہیں وہی معین ہے۔ فَإِنْ كَانَ عَالِمًا بِذَلِكَ، لیکن اگر وہ عالم ہے الفاظ کا، تو فقالت طائفتن، تو ایک گروہ نے کہا من اصحاب الحدیث والفقہ والاصول کہ لا تجوز الا بلفظ، اس کے لیے بھی جائز نہیں ہے، یہ سخت موقف ہے کہ اس کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ روایت بالمعنی کرے۔ یہ شوافع وغیرہ کے محدثین اور اصولی ہیں، اور یہ قول ابن سیرین وغیرہ محدثین سے بھی روایت کیا گیا ہے، بلکہ ابن سمعانی نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے، اور اسی طرح خطیب نے بھی یہ روایت کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو فرمانا، نضر اللہ امرا سمع منا حدیثا فاداہ کما سمعہ، اللہ اس بندے کو خوش رکھے جس نے ہم سے کسی حدیث کو سنا بس اس کو ایسے ہی ادا کیا جیسے سنا، یعنی انہی لفظ کے ساتھ۔ اس لیے یہ موقف محدثین، بعض محدثین اور اہل فقہ اور اہل اصول کا ہے، شوافع، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ماہر ہے اس کے لیے بھی روایت بالمعنی جائز نہیں ہے۔ وجوز بعضهم فی غیر حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور بعض نے جو ہے وہ کہا کہ حضور علیہ السلام کی حدیث کے علاوہ میں تو جائز ہے، لیکن ولم یجوز فی ہے، حدیث رسول علیہ السلام میں جائز نہیں ہے، یعنی اقوال صحابہ وغیرہ میں یا تابعین میں روایت بالمعنی جائز ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نہیں، اور یہ مروی ہے امام مالک سے، امام مالک بھی اس کے قائل ہیں۔ انہوں نے یہ فرمایا کل حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم یؤدی علی لفظی وعلی ما رواہ فکانہ احتیاطا لیلتئم مع ما بعدہ، تو لہذا حدیث رسول علیہ السلام جو ہے وہ انہی الفاظ کے ساتھ ادا کرنی چاہیے، امام مالک کا موقف۔ وقال جمہور، یہ تیسرا موقف جمہور کا ہے، یہی درست ہے، جمہور السلف والخلف من الطوائف، جمہور اسلاف اور اخلاف کے مختلف جماعتوں کا، مختلف گروہوں کا، یعنی محدثین، فقہا، اصولیوں کا، اور ان میں ائمہ اربعہ بھی ہیں، اور یہ اس کے منافی نہیں ہے جو امام مالک سے یہ ایک قول گزرا ہے، یہ ایک قول یہ ہے، دوسرے قول میں امام مالک اس میں جمہور کے ساتھ ہے۔ وہ کیا ہے کہ تجوز لہم الروایت تو بالمعنی فی جمیعہم، کہ سب کے نزدیک تمام مرفوعات وغیرہ میں یا غیر مرفوعات میں سب میں روایت بالمعنی جائز ہے، اذا قطع باداء المعنی، جب وہ اپنے غالب گمان کے مطابق معنی جو ہے وہ صحیح طور پر بیان کر سکتا ہو، یعنی راوی کو جزم بمانے یغلب علی ظنہ، یعنی اسے غالب گمان ہو کہ وہ اگر لفظ چینج کرے گا تو معنی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی،
تو یوں وہ بیان کر سکتا ہے۔ تو اس پر جو ہے وہ یہ ایک واقعہ بھی انہوں نے نقل کیا ہے۔ یہاں پر یحییٰ بن سعید القطان کا ایک قول نقل کرتے ہیں، محدثین ائمہ جرح و تعدیل میں سے دوسرے بڑے امام ہیں، فرماتے ہیں القرآن اعظم حرمتا ووسع ان یقرأ علی اوجہ اذا کان المعنی واحدا، کہ قرآن حدیث سے زیادہ حرمت والا ہے تو اس میں جب ایک سے زیادہ لہجوں میں قراتوں میں اس کی اجازت ہے تو حدیث میں تو بطریق اولا ہونی چاہیے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ ہمارے امام شافعی علیہ رحمہ سے بھی اسی طرح یہ مروی ہے، لہذا روایت بالمعنی جو ہے وہ جائز ہے۔ یہاں پر ایک اور کیا ہے کہ اذا لم تحلوا حراما ولا تحرموا حلالا، جب حلال کو حرام یا حرام کو حلال نہ کیا جائے، وَأَصَبْتُمُ الْمَانَ، اور تم معنی تک پہنچ جاؤ تو فلا بأس، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو بہرحال جمہور جو ہے وہ ادلہ رکھتے ہیں کہ حدیث سے بڑھ کر جو ہے وہ قرآن پاک ہے، تو قرآن پاک میں کئی یعنی 7 لہجے 7 قراتیں موجود ہیں، تو اس کے ساتھ اسے پڑھا جا سکتا ہے۔ تو اسی طرح حدیث میں بھی اگر اس کو کوئی روایت کرے ایسے لفظ کے ساتھ کہ جس سے معنی میں کوئی تبدیلی نہ آئے تو ایسا کر سکتا ہے، لیکن یہ ماہر کے لیے۔ وَهَذَا فِي غَيْرِ الْمُصَنَّفَاتِ، فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ اجازت غیر تصنیف شدہ کتابوں میں ہے جو تصنیف نہیں ہوئی۔ ولا تجوز تغییر مصنف، لیکن اگر کسی مصنف نے کوئی لفظ لکھ دیا ہے تو اس مصنف کے لفظ کو تب بدلنا جائز نہیں ہے، مصنف کے لفظ کو بدلنا جائز نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَ بِمَعْنَاهُ، اگرچہ اس کا وہ ہم معنی ہی ہو، تو کتاب میں جو لکھا گیا ہے اسی لفظ کو بیان کریں گے، اس کا ہم معنی بیان نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ مسئلہ کہ روایت بالمعنی جائز ہے، یہ جو اختلاف ہے امام ابن صلاح نے فرمایا کہ یہ غیر تصنیف شدہ کتابوں میں ہے، جنہیں راوی نے شیخ وغیرہ سے سنا ہو، لیکن قطعاً کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ جیسے سیاستہ وغیرہ میں جو روایت آئی ہے متن میں جو موجود ہے اس متن کے لفظ کو تبدیل کرنا یہ جائز نہیں ہے، اگرچہ معنی وہی ہو لیکن پھر بھی یہ جائز نہیں ہے۔ یہ پہلا مسئلہ انہوں نے ذکر کر دیا۔ دوسرا مسئلہ، پہلا مسئلہ تھا روایت بالمعنی، دوسرا ہے وَيَنْبَغِي لِلرَّاوِي بِالْمَعنَى أَنْ يَقُولَ عَقِيبَهُ، کہ راوی جو روایت بالمعنی کر رہا ہے اس کے لیے یہ کہنا مناسب یعنی مستحب ہے، نیچے کہہ رہے ہیں ينبغي استحبابا کہ ان یقول عقیبیہ بإثبات یا علی لغت، کہ او کما قال، کہ آخر میں او کما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او نحوہ او شبہ او وما اشبہ ھذا من الالفاظ، یا اس طرح کے الفاظ جو ہے وہ کہے کا شکل ہی فقد فعلت صحابۃ ومن بعدہ کانس فی قولہ او کما قال وابی دردہ فی نحو ھذا وشبہ وشکلہ وابن مسعود فی شبہہ، یعنی اس طرح کے الفاظ جو ہے وہ صحابہ کرام سے مروی ہیں۔ تو یوں روایت بالمعنی جو کرے تو وہ آخر میں اس طرح کے الفاظ کہنا اس کے لیے مستحب ہے۔ وَإِذَا اشْتَبَهَ عَلَى الْقَارِئِ لَفْظَةٌ، اور جب قاری پر کوئی لفظ مشتبہ ہو گیا، یعنی قاری کو کسی لفظ میں شبہ ہو گیا، فَحَسَنٌ، اچھا یہ ہے کہ ان یقول بعد قراءتها، تو اس کے لیے اچھا اور مناسب یہ ہے
کہ وہ اس لفظ کو پڑھنے کے بعد علی شک، بطور شک کہ یہ کہے او کما قال، کہ یا ایسے ہے جیسے میں نے پڑھا یا جیسے انہوں نے فرمایا، لتضمنہ اجازتا و اذنا فی ثوابہا اذا بانا، تاکہ اگر بعد میں صحیح لفظ واضح ہو جائے تو یہ اس کی گنجائش جو ہے وہ باقی ہو جائے، یعنی اس کی اجازت جو ہے وہ ہونی چاہیے کہ اگر وہ صحیح لفظ مل جائے تو وہ اس کو تبدیل بھی جو ہے وہ راوی کر سکتا ہے، او کما کا۔ تو یہ متضمن ہے اس کے کہ القول مع التحری والاحتیاط، کہ یہ قول جو ہے جو کہا گیا ہے یہ تحری، جستجو اور احتیاط کے بعد کیا گیا۔ اجازت من الشیخ، یہ شیخ سے اجازت ہے، وَإِذْنًا فِي روایت۔ تو یہ جو ہے وہ مسئلہ نمبر 4۔ اب مسئلہ نمبر 5 جو ہے اس کو بیان کرتے ہیں۔ اختلف، اصل میں یہ 7واں ہے، اختلف بین العلماء فی روایت بعض الحدیث، بعض الحدیث الواحد دون بعض، کہ علماء میں اختلاف ہوا کہ ایک حدیث کے بعض حصے کو ذکر کرنا اور بعض کو نہ کرنا کیا یہ جائز ہے کہ نہیں۔ فمنعہ بعضهم مطلقاً، تو ایک گروہ نے مطلقاً منع کر دیا کہ ایک حدیث کے آدھے حصے کو ذکر کرنا اور آدھے کو ذکر نہ کرنا یہ جائز نہیں ہے، بناءً علی منع الروایت بالمعنی، یعنی یہ اسی بنیاد پر ہے جس بنیاد پر انہوں نے روایت بالمعنی کو منع کیا، یعنی جن لوگوں نے روایت بالمعنی سے منع کیا انہی نے روایت کے آدھے حصے کو ذکر کرنے سے اور آدھے کو چھوڑ دینے سے منع کیا۔ وَمَنَعَهُمْ بَعْضُهُمْ مَعَ تَجْوِيزِهَا بِالْمَعنَى، اور بعض نے اس سے منع کیا کہ حدیث کے ایک حصے کو ذکر کیا جائے باوجود اس کے کہ وہ روایت بالمعنی کو جائز قرار دیتے ہیں۔ اذا لم یکن رواہ ہوا او غیرہ بتمامہ قبل ھذا، تو بعض نے اس کی اجازت دی ہے، جبکہ تفصیل یہ ہے کہ اگر پہلے پوری روایت نہ کی گئی ہو، اذا لم یکن رواہ ہوا او غیرہ، یعنی اس راوی نے جس نے ابھی مختصر حدیث کی ہے اس نے اس سے پہلے یا کسی اور نے اس کو مکمل بیان نہ کیا ہو تو اب جائز نہیں ہے۔ اگر پہلے یہ حدیث مکمل بیان ہو چکی ہے، اب دوسری دفعہ اس کو مختصر کرنا جائز ہے، چاہے اس نے مختصر پہلے تفصیل سے بیان کیا ہو یا کسی اور نے بیان کیا ہو۔ وَجَوَّزَهُ بَعْضُهُمْ مُطْلَقًا، اور بعض علماء نے مطلقاً اس کو جائز قرار دیا۔ وَالصحیح، صحیح موقف یہ ہے کہ اس میں تفصیل ہے۔ اچھا، وَجَوَازُهُ، اب جو جواز ہے کہ حدیث کے بعض اسی کو روایت کرنا بعض کو چھوڑ دینا، یہ من العارف، اس کے لیے ہے جو حدیث کا ماہر ہے، کہ اذا کان ما ترکہ، کہ جب وہ کچھ حصے کو ترک کرے تو وہ غیر متعلق بما رواہ، تو یہ اس کے متعلق نہ ہو جو وہ روایت کر رہا ہے، یعنی جو چھوڑا ہے حصہ، متروک جو حصہ ہے وہ ملفوظ حصے کے ساتھ تعلق نہ رکھتا ہو، بحیث، اس طرح کہ لا یتخلل البیان، کہ بیان اور ترجمے میں معنی مفہوم میں کوئی خلل نہ ہو، ولا تختلف الدلالۃ بترکہ، اور نہ ہی اس حدیث کے جس حصے کو ترک کیا اس کے ترک کرنے کے ساتھ معنی میں کوئی اختلاف آئے۔ وسواء جب وزناہا بالمعنی عملہ، اور جو ہے وہ خواہ روایت بالمعنی جائز ہو یا جائز نہ ہو، رواہ قبل تامن اولا، پہلے اس کو مکمل ذکر کیا ہو یا مکمل ذکر نہ کیا ہو، ہر ایک صورت میں اس کو بیان کر سکتا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ جمہور کا موقف ہے کہ منع جو ہے وہ غیر عارف عالم کے لیے ہے، اور جواز جو ہے وہ اس عالم عارف کے لیے ہے جو ترک کیا اس کے اور جو ذکر کیا اس کے درمیان فرق کو جانتا ہو۔ اس لیے امام عبداللہ بن مبارک نے فرمایا کہ ہم نے علمنا الثوریہ اختصار الحدیث، یعنی ہم نے امام ثوری سے، سفیان بن ثوری سے اختصار حدیث کو جانا۔
یعنی ہم نے امام سفیان ثوری سے اختصار حدیث کو جانا تو یہ جائز ہے۔ تو یہ اختصار جائز ہے، چاہے وہ روایت بالمعنی ہو یا نہ ہو، پہلے مکمل کی ہو یا نہ کی ہو۔ حاذا ان ارتفعت منزلته عن، تو یہ اس وقت ہے کہ جب اس پر راوی پر تہمت جو ہے نا وہ اٹھ گئی ہو، یعنی یہ اس وقت ہے جب راوی تہمت سے بلند ہو، ارتفعت منزلہ، اس کا مقام جو ہے وہ تہمت سے بلند ہو، یعنی ایسا ثقہ راوی ہو جس پر جرح اور تنقید اور تہمت جو ہے وہ نہ لگائی گئی ہو، اس بلند مرتبے پر وہ فائز ہو۔ اما من رواہ تامن فخاف ان رواہ ثانیا ناقصا ان یتہم بزیادت اولا او نسیان غفلت وقلت ضبط ثانیا فلا يجوز النقصان ثانیا ولا ابتداء ان تعین علیہ۔ البتہ اگر کسی ایسے راوی نے پہلے پوری حدیث کو روایت کیا، پھر دوبارہ اسے ناقص کر دیا، تو اس سے یہ اندیشہ ہو کہ لوگ جو ہے وہ پہلی روایت کو زیادتی سمجھیں گے، یا دوسری کو جو ہے وہ، یا اس میں نسیان اور ضعف حفظ اور قلت وغیرہ کا، قلت ضبط کی تہمت لگائیں گے، تو پھر دوسری دفعہ اس کے لیے اس میں کمی کرنا جائز نہیں ہے، اور نہ ابتداً ان تعین علیہ، خصوصاً جب حدیث کی مکمل ادائیگی اس پر متعین ہو۔ تو ایسا آدمی جس کے بارے میں یہ اندیشہ ہو کہ لوگ جو ہے وہ کمی بیشی کی صورت میں اس پر تہمت لگائیں گے کہ اس نے کسی ایک حدیث میں کمی کر دی یا زیادتی کر دی، تو اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ وَأَمَّا تَقْطِيعُ الْمُصَنَّفِ الْحَدِيثَ فِي الْأَبْوَابِ فَهُوَ إِلَى الْجَوَازِ أَقْرَبُ۔ مصنفین کا ایک حدیث کو مختلف ابواب میں ٹکڑوں کی صورت میں ذکر کرنا، جیسے بخاری، مسلم، ترمذی وغیرہ ایک ایک حدیث کو کئی ابواب میں ذکر کرتے ہیں، تو فہو الی الجواز اقرب، تو یہ جواز کے زیادہ قریب ہے، یعنی محدثین کا حدیث کو مختلف ابواب میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے ذکر کرنا یہ جائز ہے۔ قال الشیخ، شیخ ابن صلاح نے فرمایا، ولا یخلو من کراہۃ، یہ کراہت سے خالی نہیں ہے، وما اظنہ یوافق علیہ، اور غالب گمان یہ ہے کہ جو ہے وہ وما کہ کہتے ہیں کہ میں نہیں گمان کرتا کہ ان کی موافقت کسی نے کی ہو ان کی اس قول پر۔ وقد فعلہ مالک والبخاری وابو داود نسائی ومن لا یحصی من الائمۃ، ومن لا یحصی من الائمۃ کا احمد وغیرہ، یہ کتنے ہی ایسے بزرگ ہیں جنہوں نے ایک ایک حدیث کو کئی مقام پر ذکر کیا۔ تو یہ جو شیخ ابن صلاح نے ذکر کیا یہ ان کا ذاتی قول ہے، یہ فرماتے ہیں کہ امام نووی فرماتے ہیں کہ میں اس کو ان ائمہ کے موافق میں نے گمان نہیں کرتا۔ تو یہ نمبر 5 تھا۔ اب مسئلہ نمبر 6 ہے، اس کے بعد ختم کرتے ہیں۔ چھٹا مسئلہ، ینبغی اللہ یرویہ بقراءۃ لحان او مصحف، کہ مناسب ہے، یعنی راوی کے لیے مناسب یہاں وجوب کے معنی میں ہے، راوی کے لیے واجب ہے جبکہ وہ عارف نہ ہو نحو کا اور الفاظ کا، اور اگر عارف ہے تو اس کے لیے مستحب ہے، یعنی جاننے والا صرف و نحو کو، تو جاننے والا نہیں ہے تو پھر اس کے لیے لازمی ہے، واجب ہے، اگر جاننے والا ہے تو پھر اس کے لیے مستحب ہے کہ اللہ یروی حدیثہ بقراءۃ لحان، کہ جو ہے وہ حدیث کو روایت نہ کرے غلطی کی قرات کے ساتھ، لحان یعنی یہ صیغہ مبالغہ ہے،
یعنی کثیر غلطیاں کرنے والا، یعنی ایسے آدمی سے روایت نہ کرے جو بہت زیادہ غلطی کرتا ہے روایت حدیث میں، الفاظ حدیث میں، تو اس آدمی سے روایت نہ کرے۔ او بقراءۃ، اور یا ایسی قراءت سے نہ کرے مصحف فیہ، کہ جو کیا کرتا ہے حدیث میں تصحیف کرتا ہے، یعنی اس کو اس میں تبدیلی کرتا ہے، فی اسماء روایت۔ وعلی الطالب الحدیث، اور طالب حدیث کے لیے واجب ہے ان یتعلم من النحو واللغت، کہ وہ صرف و نحو کو، لغت کو جانے، سیکھے، ما یسلم بہ من اللحن والتصحیف، تاکہ صرف و نحو کے ذریعے، لغت کے ذریعے وہ غلطی سے اور تصحیف سے بچ جائے، تصحیف و تحریف سے بچ جائے۔ تو یہ اتنا صرف و نحو سیکھنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ یعنی نحو کی تعریف کی کہ وہ جس کے ساتھ کلمے کے احوال مفرد اور مرکب ہونے کے اعتبار سے جانے جاتے ہیں۔ تو غلطی سے بچنے کے لیے یہ واجب ہے طالب علم پر کہ وہ نحو سیکھے، اور لغت جو ہے نا، الفاظ کو جن معنی کے لیے وضع کیا جاتا ہے تاکہ ان تک جو ہے وہ پہنچ سکے، تو یہ جو ہے وہ یہ بھی غلطی وغیرہ سے بچنے کے لیے ضروری ہے۔ فرماتے امام اسمعی کہ مجھے خوف ہے ان اخوف ما اخاف علی طالب الحدیث اذا لم يعرف النحو ان يدخل فی جملۃ قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ طالب علم جب نحو نہیں جانے گا تو وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے حدیث میں کوئی ایسا جملہ داخل کر دے گا کہ پھر وہ مستاق ہو جائے گا، من کذب علیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ تو اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ وَطَرِيقُهُ مِنَ السَّلَامَةِ مِنَ التَّصْحِيفِ، تو اب اس تصحیف سے، اس تحریف سے بچنے کا آسان طریقہ کیا ہے، سلامتی کا طریقہ کیا ہے؟ کہتے ہیں الاخذ من افواہ اہل المعرفت والتحقیق، کہ حدیث کو اہل معرفت سے اور اہل تحقیق سے لینا چاہیے، ان کے منہ سے لینی چاہیے۔ محض کسی کتاب میں لکھی ہوئی پڑھ لینا یا سیلف اسٹڈی کر لینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اساتذہ سے علم حدیث کو جو ہے وہ حاصل کیا جائے۔ تو اس لیے خود سے حدیث کو پڑھنا بغیر استاد کے سیکھے یہ بھی منع ہے۔ وَإِذَا وَقَعَ فِي رِوَایَتِهِ لَحْنٌ أَوْ تَحْرِیفٌ، اور جب اس کی روایت میں کوئی غلطی آئی یا کوئی تحریف آئی، کوئی تبدیلی آئی کلمے میں، یہ دوسرا مسئلہ ذکر کیا، تو فقال ابن سیرین و ابن صخر یرویہ کما سمع، تو ان دونوں نے کہا کہ وہ اس کو ایسے ہی روایت کرے جیسے اس نے سنا۔ والصواب وقول الاکثرین روایتہ علی الصواب، درست اور اکثر کا قول جیسے امام اوزاعی، ابن مبارک وغیرہ کا یہ ہے، اور یہی مذہب المحسنین اور علماء محدثین کا ہے کہ روایتہ علی الصواب، اس کی روایت پھر بھی درست قرار پائے گی۔ تو ابن سیرین اور ابن صخربہ کہتے ہیں کہ بے شک لفظ غلط ہو، لحن ہو، تحریف ہو، جیسے سنا تھا ویسے ہی بیان کرے، ٹھیک ہے، کہ ان یرویہ علی الخطا کما سمعہ۔ تو ابن صلاح نے کہا کہ یہ اتباع لفظ میں غلو ہے، اور یہ منع
روایت بالمعنی سے منع کرنا ہے کہ جیسے سنا صحیح سنا یا غلط سنا ویسے بیان کرے، لیکن درست یہ ہے اور اکثر کا یہ قول ہے کہ روایت علی الصواب، کہ وہ روایت جو ہے وہ درست الفاظ کے ساتھ کرے۔ واما اصلاحہ فی الکتاب، اور بہر الکتاب میں اس کی اصلاح کر دی۔ فجوز بعضهم، بعض نے اس کو جائز کرا دیا، والصواب تقریرہ فی الاصل علی حالہ مع التدبیب، اور اس کو درست کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اصل میں حالت تدبیب کے ساتھ اس کو ذکر کرے، یعنی اگر جو غلطی ہے تو اس پر یوں صاد کا نشان لگا دے، اور حاشیے میں اس کو درست کرے کہ یہ اصل نہیں فرع ہے مثال کے طور پر، تو یوں جو ہے وہ اس غلطی کی نشاندہی کرے۔ وبیان الصواب فی الحاشیہ، اور درست جو ہے اس کو حاشیے میں بیان کرے، غلطی پر تدبیب لگا دے، یہ اس طرح کا نشان صاد کا، اور اس کو حاشیے میں بیان کرتے کہ یہ اصل نہیں فرع ہے مثال کے طور پر، تو یہ غلطی کو درست کرنے کا کتاب میں طریقہ ہے۔ ثم الاولی عند السماع ان یقرأ علی الصواب، پھر اولا یہ ہے سماع کے وقت کہ ان یقرأہ علی الصواب، کہ سماع کے وقت بہتر یہ ہے کہ پہلے صحیح لفظ پڑھے، ثم یقول، پھر کہے فی روایتنا او عند شیخنا، کہ پھر کہے کہ ہماری روایت میں یا ہمارے شیخ کے ہاں، او من طریق فلان ان کذا، یا فلان اس کو اس لفظ کے ساتھ پڑھا ہے، وَلَهُ، اور اس کے لیے جائز ہے ان یقرأ ما فی الاصل، کہ جو اصل میں لکھا ہوا ہے پہلے اس کو پڑھے، ثم یذکر الصواب، پھر جو درست ہے اسے پڑھے، وَأَحْسَنُ الْإِصْلَاحِ بِمَا جَاءَ فِي رِوَایَةٍ او حدیث آخر، اور یہ بھی جائز ہے، بہترین طریقہ ہے کہ اصل عبارت پڑھے جیسے آئی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آخر میں بیان کرے۔ کہ سب سے اچھی یہ ہے کہ وہ جس کی تائید دوسری روایت یا دوسری حدیث سے ہو، یہ سب سے بہترین اصلاح ہے کہ اس کے ضمن میں کوئی دوسری مطابقت یا شواہد میں دوسری حدیث لے۔ فَإِنْ كَانَ الْإِصْلَاحُ بِزِيَادَةِ سَاقِطٍ فَإِنْ لَمْ يُغَايِرْ، پھر اگر اصلاح کسی ساقط شدہ لفظ کے اضافے کے ساتھ ہو، لیکن فَإِنْ لَمْ يُغَايِرْ، اگر معنی نہیں بدلتا، معنی الاصل فَهُوَ عَلَى مَا سَبَقَ، تو وہی سابقہ حکم ہے۔ وَإِنْ غَايَرَ، اور اگر معنی بدلتا ہے، تَأَكَّدَ الْحُكْمُ بِذِكْرِ الْأَصْلِ مَقْرُونًا بِالْبَيَانِ، تو اصل لفظ کو بیان کرنا زیادہ ضروری ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اگر معنی بدلتا ہے اس نئے لفظ کے ساتھ تو پھر اصل جو لفظ ہے اس کو ذکر کرنا یہ ضروری ہے۔ فَإِنْ عَلِمَ أَنَّ بَعْضَ الرُّوَاةِ أَسْقَطَهُ وَحْدَهُ فَلَهُ أَيْضًا أَنْ يُلْحِقَهُ فِي نَفْسِ الْكِتَابِ مَعَ كَلِمَةٍ یعنی، اور اگر یہ علم ہو اسے کہ کسی راوی نے اکیلے ایک لفظ کو چھوڑا ہے، تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ نفس کتاب میں اس کلمہ کو، وہ لفظ یعنی کو اس کے ساتھ شامل کر دے۔ ھذا اذا علم ان شیخہ رواہ علی الخطا، تو یہ اس صورت میں ہے کہ جب اسے علم ہو کہ اس کے شیخ نے اس لفظ کو روایت کرنے میں غلطی کی۔ وَأَمَّا إِنْ زَادَهُ فِي كِتَابِ نَفْسِهِ، بہرحال اگر وہ اپنی کتاب میں زیادتی کرتا ہے کسی لفظ کی، وَغَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ، اور اسے غالب گمان ہے کہ أَنَّهُ مِنْ كِتَابِهِ، کہ یہ اس کی کتاب میں ہے، لَا مِنْ شَيْخِهِ، نہ کہ اس کے شیخ میں، فَيَتَّجِهُ إِصْلَاحُهُ فِي كِتَابِهِ وَرِوَایَتِهِ، تو وہ اپنی کتاب کی اصلاح کرے اور اپنی روایت کی، کما جیسا کہ اذا درس من کتابه بعض الاسناد یا بالمتن، جیسے اگر کسی کتاب سے متن یا سند کا کچھ حصہ اذا درس مٹ جائے، درس یہاں مٹنے کے معنی ہے، یعنی اس کی کتاب سے سند کا کچھ حصہ یا متن کا مٹ جائے تو یہ فإنه يجوز استدراکه من کتاب غیرہ، تو اس کے لیے جائز ہے
کہ دوسرے معتبر نسخے کے ساتھ جو مٹ گیا ہے اس کو لکھے، اذا عرف صحتہ، جب کہ وہ اس دوسری کتاب کی صحت کو جانتا ہو، وسکنت نفسہ الی ان ذلک هو الساکت، اور اسے اطمینان ہو کہ جو لفظ ساکت ہے وہ ایسا ہی ہے، کذا قالہ اہل التحقیق، اہل تحقیق نے ایسے ہی فرمایا ہے، ومنعہ بعضهم، اور بعض نے اس کو منع کیا، اور وہ بیان حال روایت اولا، روایت کی حالت کو بیان کرنا یہ زیادہ اولا ہے، وہذا الحکم فی اثبات الحافظ، یہ جو حکم ہے یہ اس صورت میں ہے کہ جب حافظ کو جو ہے وہ حافظ الحدیث کو ما شک فی کتاب غیرہ او حفظہ، جب اس کو کسی لفظ میں شک ہو تو دوسرے کے حفظ سے یا دوسرے کے کتاب سے اس کو وہ اس کی تصدیق کرے، وَإِنْ وَجَدَ فِي كِتَابِهِ كَلِمَةً غَيْرَ مضبوط، پھر اگر وہ اپنی کتاب میں کوئی ایسا کلمہ پاتا ہے جو مضبوط یا درست نہیں ہے، غیر واضح ہے، وَأَشْكَلَتْ عَلَيْهِ، اور اس کو مشکل ہو گیا، تو جاز أَن يَسْأَلَ عَنْهَا الْعُلَمَاءَ بِهَا، تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ علماء سے پوچھے اور ان سے رائے لے، وَيَرْوِيهَا عَلَى مَا يُخْبِرُونَهُ، اور پھر جو علماء بتائیں اس کے مطابق وہ بیان کرے۔ تو یہ آج کی ہماری کلاس تھی، اس میں ہم نے 4، 5 اور 6 یہ 3 جو ہے وہ مسائل ہم نے پڑھے۔ جی، اب اگر کسی نے کوئی بات کرنی ہو تو کر سکتے ہیں۔